السلام علیکم۔ معذرت خواہ ہوں، بیچ میں بعض فنی وجوہ کی بنا پر سلسلہ کٹ گیا تھا۔ میں بات وہیں سے دوبارہ شروع کرتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر کام کرنے کا جذبہ ہو، قابلیت ہو، محنت ہو، تو ہمارے اسلاف نے اتنا سرمایہ ہمیں جمع کر کے دے دیا ہے کہ کسی بھی موضوع پر انتہائی اعلیٰ درجے کا، اعلیٰ معیار کا کام ہو سکتا ہے، اور لوگ کام کر رہے ہیں، کرتے چلے آئے ہیں۔ مگر مسئلہ کیا پیدا ہو رہا ہے اس وقت میں کہ مستشرقین کی کتب اور ان کے مقالات جو اسلام کے خلاف ہیں اور مسلمانوں کو ان کے علمی متاع سے محروم کرنا چاہتے ہیں، ان کا اثر خود مسلمانوں ہی کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں میں جو سیکولر طبقہ ہے، جو لبرل طبقہ ہے، جو مستشرقین کی چالوں کو نہیں سمجھتے بلکہ ان کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، وہ ان کی تالیفات کو، ان کے مقالات کو وہ لیتے ہیں اور ان سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ جو اہل علم ہیں وہ ان کے مقالات پڑھیں، دیکھیں، لیکن تقلیدی طور پہ نہیں، تحقیقی طور پر جو تحقیق کر سکتا ہے وہ پڑھے، اور جو محض مقلد ہے، جو صرف اسے پڑھ کے لکیر کا فقیر بن کے جیسا انہوں نے کہا اسے وہ مانتا چلا جائے، تو یہ بہت ہی خطرناک کام ہے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ ان کی چیزیں پھر آگے نقل ہوتی ہیں، اور اس میں جو خاص بات جو اس وقت میں جس کے گرد میری بات چل رہی ہے وہ یہ کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ یہ محفوظ ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اس تشکیک کو، ان شکوک و شبہات کو پھیلاتے ہوئے وہ یہاں تک لے آتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ وہ کہاں تھا مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ قبلہ مکہ میں نہیں ہے، وہ کہیں اور تھا، اور مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کے نبی کا خاندان کیا تھا۔ بھائی ان کے نبی وہ عربی نہیں تھے، وہ تو فلاں قوم کے تھے، ان کے باپ دادا وہ ہاشمی نہیں تھے، قریشی نہیں تھے، وہ تو نعوذ باللہ کسی اور نسل کا ذکر کر دیتے ہیں، اس نسل کے تھے۔ اچھا، اس کے لیے بات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کی ساری جو تاریخ ہے اس تاریخ کے اندر الٹی سیدھی باتیں داخل کر دی گئیں، وہ ساری تاریخ کو کچرا بنا دیا گیا۔ اب مختلف حکمرانوں نے، مختلف خلفاء نے اپنے اپنے اوقات پہ اپنی اپنی مرضی کی تاریخ لکھوا لی، اور اس سے پہلے جو کچھ تھا اس کو تلف کرا دیا۔ حتیٰ کہ اگر پرانی جو کتابیں تھیں مسلمانوں کی اصل کتابیں، ان اصل کتابوں میں تو لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں ملک میں پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ بعد میں جو خلفاء آئے انہوں نے اس ملک کا نام کٹوا کے وہاں پہ عرب لکھوا دیا، وہاں پہ مکہ لکھوا دیا۔ اسی طرح کعبہ جو ہے وہ بھی یہاں پہ نہیں تھا، کعبہ تو فلاں ملک میں تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں ہیں جو انتہائی بے بنیاد ہیں، وہ خود اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ اچھا اگر ہماری تاریخیں وہ ناقابل اعتماد ہیں تو آپ نے کون سی تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں ملک میں پیدا ہوئے تھے اور کعبہ وہ فلاں ملک میں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ قریش اور ہاشمی نہیں، وہ فلاں خاندان تھا؟ تو آپ بتائیے کہ آپ نے کون سی تاریخ میں پڑھا ہے؟ تو اس کا جواب وہ کبھی دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی تاریخ ایسی ہے ہی نہیں۔ ان کی اپنی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ تو الحمدللہ بڑی محفوظ ہے، ان کی اپنی تاریخ کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ تو جب ان کو اپنی تاریخ پر وہ قدرت نہیں رکھتے، جو ان کی پرانی تاریخ ہے، جو جسے وہ قرون مظلمہ کہتے ہیں، یا اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے، تو اس زمانے کی تاریخ ان کے اپنے پاس جب پوری طرح محفوظ نہیں ہے تو مسلمانوں کی تاریخ کے مد مقابل کوئی تاریخ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو وہ کام تو ان سے ہونے کا نہیں ہے۔ صرف مسلمانوں کی لا علمی سے، مسلمانوں کی جہالت سے، اور خاص طور پہ لبرل طبقے کے اندھے اعتماد سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک عام مسلمان ہماری بات نہیں سنے گا، ایک گلی کا کوئی ریڑھی چلانے والا ہماری بات نہیں سنے گا، کوئی مزدور ہماری بات پہ کان نہیں دھرے گا، کوئی کسان ہماری بات نہیں مانے گا، لیکن لبرل طبقے کو ہم بڑی آسانی سے بیوقوف بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو ہماری غلط سے غلط بات کو، بے دلیل بات کو بھی وہ بالکل اندھا مقلد بن کے اس کو مان لیتا ہے۔ اور چونکہ یہ مسلمانوں کے اندر پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا ہے، جب یہ ہماری بات کو آگے پھیلائیں گے
تو ان کے معاشرے میں یوں کہا جائے گا کہ دیکھیں پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہے، اور بہت سے لوگوں پہ اثر پڑے گا کہ تو بڑے محقق لوگ جب ایسی بات کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوگی، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احساس کمتری بالکل پیدا نہ ہونے دیں، اس بات کا یقین رکھیں کہ جس طریقے سے اللہ کا قرآن وہ تو انتہائی اعلیٰ درجے کا محفوظ ہے، سارے علوم کا خلاصہ ہوا ہے، اس میں تو ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے اس کے نظام حفاظت ایسا کیا ہے کہ حفاظ کی ایک لا تعداد حفاظ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، زبر زیر پیش کی کمی بھی نہیں ہونے دیتے، تو قرآن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے حدیث کے حفاظ پیدا کر دیے، حدیث کے پڑھانے والے پیدا کر دیے، حدیث کو لکھنے والے پیدا کر دیے، حدیثی کتابیں شائع کرنے والے اللہ نے مہیا کر دیے، تو حدیث ہی محفوظ ہے۔ تو اسی طریقے سے تاریخ بھی محفوظ ہے۔ یہ الگ بات ہے جس طرح احادیث کے بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں، ان موضوعات پہ علماء ہمیشہ تحقیق کرتے رہتے ہیں، احادیث کی مختلف اقسام ان کا وہ الگ الگ حصہ رکھتے ہیں، الگ الگ اس کا طبقہ، اس کا درجہ رکھتے ہیں، کوئی صحیح ہے، صحیح کے اعلیٰ درجے پر ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، انتہائی ضعیف ہے، یا وہ چیز کہ کسی نے حدیث کے نام پر اس کو مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی ہے تو اس کا نام وہ موضوع رکھ دیتے ہیں، یعنی من گھڑت چیز جعلی وہ حدیث نہیں ہے، اسے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے تو اس کو الگ کر لیا۔ تو اسی طریقے سے تاریخ کے اندر بھی ایسی روایات مختلف درجے کی ہوتی ہیں، وہ درجات بھی علماء ان کو سمجھتے ہیں اور وہ رجال کی تحقیق کے ذریعے وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ جب آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہماری تاریخ اتنی محفوظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کتنے ادوار گزرے ہیں، کتنی خلافتیں آئی ہیں، کتنے حکمران آئے ہیں، ہر خاندان میں کون کون حکمران، وہ کیسا تھا، اس کی صفات کیسی تھیں، وہ کب پیدا ہوا تھا، اس کا کب انتقال ہوا تھا، اس کی والدہ کون تھی، اس کے والد کون تھے، بہت ساری چیزیں جو ایک انسانی شخصیت کے لیے وہ اہمیت رکھتی ہیں، وہ ساری چیزیں الحمدللہ محفوظ ہیں۔ اور اگر کہیں پہ علماء کا، مورخین کا کسی چیز میں اختلاف ہے تو بھی تحقیق کے ذریعے وہاں بھی انسان صحیح نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اپنے اس میراث کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اہل ایمان خوش ہوں، مسرور ہوں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ ساری ہماری میراث، یہ سارے ہمارے علوم، یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے۔ اس عنایت پہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، اپنی اولاد کو اسلامی علوم پہ لگائیں، اسلامی علوم کی خدمت میں ہماری نسلیں لگ جائیں اور ان کے ذریعے اسلام مزید پھیل جائے، یہ ہماری دنیا و آخرت کی سعادت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔